بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث، اے ہمارے رب اور بھیج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ یہ دعا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی مراد ہے کہ جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر الزمان میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معنی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگیں جو رب تعالیٰ نے لفظ با لفظ قبول فرمائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امامت کی، کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں،
شہوات و خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی قدرتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء و علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا؟